اللہ سیدنا محمد والا علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دائیں اور بائیں ہاتھ والے جو قرآن میں ذکر ہے، آج میں ان سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ٹیچنگ ہے، چند احادیث اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 نوشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا نوشتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں علم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کے نوشتے کے متعلق بتایا کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے اور اس میں جنتیوں کے نام میں ان کی ولدیت اور قبیلے کے نام کے ساتھ درج ہیں، آخر میں میزان ہے اور اس میں کمی پیشی نہ ہوگی۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ کے نوشتے کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے اور اس میں دوزخیوں کے نام میں ان کی ولدیت اور قبیلے کے نام کے درج ہیں، آخر میں میزان ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر یہ مقدر ہو چکا ہے تو عمل سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قول و عمل ٹھیک رکھو اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو۔ یقیناً جنتی کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوگا اور دوزخیوں کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوگا، اگرچہ وہ کیسے ہی عمل کرتے رہیں۔ پھر آپ نے وہ نوشتے ہاتھوں سے رکھ کر فرمایا کہ تمہارا پروردگار بندوں سے فارغ ہو چکا، ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت دوزخ میں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے یہ دائیں اور بائیں کا چکر ہے۔ میں آج آپ کو ایک تحفہ ایسا دیتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے، بس کوشش کریں اس میں، مطلب بہت زیادہ شدت اختیار نہ کریں، مگر اپنی کوشش کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے دائیں طرف کھڑے ہوا کریں۔ میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے کہ صحابہ اکرام میں ہوڑ مچی رہتی تھی دائیں طرف کھڑے ہونے کی۔ کوشش کریں، جماعت ہمیں پوری کرنی ہے، مسجد کی خوبصورتی، جماعت کی خوبصورتی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر مان لو کوئی وہ پوری ہو گئی آپ کی صف تو آپ پچھلی صف میں آ جائیں، نہیں تو بائیں طرف بھی کھڑے ہو جائیں، لیکن کوشش کریں اپنی۔ یہ ایسا تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے آج کہ انشاءاللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ والوں سے بچ جائیں گے، دائیں ہاتھ والوں میں گنے جائیں گے۔ کسی سے مگر کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ بائیں طرف کھڑے ہو رہے ہیں، وہ خوبصورت بنا رہے اس جماعت کو، لیکن میں صحابہ اکرام کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھو بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل قرآن میں 17 نمبر سورہ، اسی 71 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جس دن لوگوں کو پیشواؤں کے ساتھ بلا کر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اسے پڑھ کر خوش ہو جائیں گے، اس دن ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ مطلب داہنے ہاتھ والوں کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ یہ سورہ واقعہ ہے قرآن میں، اس کی 8 نمبر آیت میں اللہ نے کہا دائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ چین کی نیند سو رہے ہوں گے، سکون میں ہوں گے وہاں آخرت میں۔ سورہ حاقہ ہے 69 نمبر آیت، اس کی 69 نمبر سورت کی 17 نمبر آیت، دائیں ہاتھ والے اپنا اعمال نامہ دوسروں کو دکھاتے پھریں گے اور پڑھوائیں گے خوشی میں۔ مطلب کسی کا رزلٹ آ جائے تو آپ دیکھو، بچہ کسی کی فرسٹ ڈویژن آ جائے یا پاس ہو جائے تو کیسی خوشی مناتا پھرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو کیسے دکھاتا پھرتا ہے۔ تو وہاں لوگوں کو آخرت میں لوگ اپنا جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ اپنا اعمال نامہ دکھاتے پھریں گے۔ اگلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیامت کے احوال کے بارے میں ایک طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میری امت کے لائے جائیں گے تو فرشتے انہیں پکڑ کر بائیں طرف دوزخ میں لے چلیں گے۔ میں کہوں گا کہ اے رب یہ میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی۔ میں اس وقت وہی کہوں گا جو قرآن کے مطابق اس دن وہ نیک بندہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہے گا کہ جب تک میں ان میں رہا ان پر مطلع تھا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر مطلع رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر ان کو معاف کر دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو مجھ سے کہا جائے گا کہ جب سے تم نے انہیں چھوڑا ہے
یہ ہمیشہ اپنی ایڑیوں سے پھرے رہے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں کہوں گا کہ دوری ہو، مطلب ان کے لیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ مائدہ 117 118 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ بیان ہوا ہے کہ جب قیامت میں اللہ رب العزت یہ کہے گا کہ بھئی یہ شرک کر رہے تھے، تو نے کہا تھا ان سے کہ تو اللہ کا بیٹا مجھے مانو، تو کہیں گے اللہ تو نے تو مجھے اٹھا لیا تھا، میں جب تک ان کے بیچ میں رہا جب تک تو انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، لیکن جب میں تیرے پاس آ گیا پھر تو تجھے ان کا حال پتہ ہے، اور تو معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا، چاہے تو پکڑ انہیں چھوڑ دے۔ سورہ مائدہ 117 118 نمبر آیت۔ تو یہاں رسول اللہ نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے کہیں گے میں بھی اللہ کے آگے یہی کہوں گا، لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں یہ کہوں گا دوری ہو، مطلب میرے سے انہیں دور کر دو۔ تو اب جب نبی آپ کو دور کر دیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، تو آپ کی کیا آخرت بنے گی؟ کیسے آپ کی بخشش ہوگی؟ بھائی نہ آپ کو حوض کوثر سے پانی ملے گا، نہ شفاعت ملے گی، نہ پل صراط پہ آپ ٹک پاؤ گے، کیونکہ نبی کی شفاعت سے ہی تو ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اس لیے آج سے اپنے عمل درست کریں، نبی کی سنتوں پہ، نبی کی جو حدیثیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ واقعہ کی 9 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ بائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ عذاب کی گرفت میں ہوں گے، ان پہ افسوس ہے۔ سورہ واقعہ کی 41 42 43 نمبر آیت میں بائیں ہاتھ والوں کا جو ذکر کیا کہ دوزخ کی لپیٹ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوؤں کے سائے میں انہیں چھوڑا جائے گا، اتنا سخت عذاب ہوگا۔ سورہ حاقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 69 نمبر صورت ہے، اس کی 25 سے 29 نمبر آیت میں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جن کے ہوگا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، مجھے میرا حساب ہی نہ پتہ ہوتا، مجھے ہمیشہ کی موت ہی آ گئی ہوتی، نہ میرا مال کام آیا اور نہ میری سلطنت کام آئی، مطلب مجھے سب کچھ خاک میں ملا دیا گیا میرا۔ تو وہاں جن کو بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ مل گیا وہ تو سمجھو گئے۔ یہ آج الحمدللہ چند حدیثیں